بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں، تیرے نام پہ ناز کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی وادی سندھ کی تہذیب، جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں پروان چڑھی، جسے وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں۔ وادی سندھ کا علاقہ ہزاروں سال پہلے اپنی روایات اور تہذیب کی بدولت اس وقت کی ترقی یافتہ اقوام سے بہت آگے تھا۔ چپٹی ناگ، چھوٹے قد اور سیاہ رنگت والے لوگ اس تہذیب کو پروان چڑھانے والے تھے۔ یہ لوگ ذہین، امن پسند اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ یہ تہذیب 2500 سال اپنی انفرادیت اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترقی کی منازل طے کرتی رہی۔ ان لوگوں کا ذریعہ روزگار کاشتکاری، تجارت اور گلہ بانی تھا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اس تہذیب کے آثار ملے ہیں۔ صوبہ سندھ میں موئن دڑو اور صوبہ پنجاب میں ہڑپہ قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں مقامات ایک دوسرے سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، لیکن یہاں بسنے والوں کے آثار اور ان کے زیر استعمال اشیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی تہذیب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا طرز تعمیر، لباس اور دیگر مشاغل کافی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ موہر گڑھ، کوٹ ڈی جی، موئن دڑو، ہڑپہ اور ریمان ڈیری وغیرہ کے علاقے کی تہذیب دراصل وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ یہ شہر وادی سندھ کا اہم مرکز تھا، جسے موئن دڑو کہا جاتا ہے۔ یہ صوبہ سندھ کے ضلع لڑکانہ سے صرف 27 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دریائے سندھ اس کے مشرق میں بہتا ہے۔ موئن دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ۔ یہ شہر بڑی ترتیب سے بسا ہوا تھا۔ اس شہر کی گلیاں اور سیدھی تھیں اور پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام تھا۔ 1922 میں ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل کی نگرانی میں موئن دڑو ٹیلوں کی کھدائی سے یہ عظیم شہر برآمد ہوا۔ یہاں سے کھدائی کے دوران بہت سی چیزیں ملی ہیں، جن میں زیورات، مٹی کے برتن، مہریں، بیل گاڑی، کشتی، کھلونے اور مختلف جانوروں کے ڈھانچے شامل ہیں۔ بچوں اور عورتوں کے پہننے کے لیے چوڑیاں اور سرخ مٹی کے منکے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے ملنے والے راہب اور رقاصہ کا مجسمہ بہت مشہور ہے۔ جب 1922 میں جان مارشل کے زیر نگرانی ٹیلوں کی کھدائی ہوئی تو وہاں سے یہ مجسمے برآمد ہوئے تھے، جو اس وقت دہلی میوزیم میں بھیج دیے گئے۔ پھر جب پاکستان اور ہندوستان الگ وطن بن گئے تو یہ مجسمے وہاں ہی رہ گئے، مگر پاکستان نے 1950 میں دعویٰ کیا کہ یہ مجسمے واپس دیے جائیں، ان پر پاکستان کا حق ہے۔ تو پاکستان کے مطالبہ کرنے پر انڈین حکومت نے کہا کہ دونوں میں سے ایک مجسمے کو منتخب کیا جائے، تو پاکستان نے راہب کا مجسمہ منتخب کیا۔ اب یہ مجسمہ پاکستان میں موجود ہے۔ براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ میں اب تک دنیا کی 4 قدیم ترین تہذیبیں دریافت ہوئی ہیں۔ ان میں سمیری، میسوپوٹیما، مصر اور وادی سندھ کی تہذیب شامل ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب ان قدیم تہذیبوں کی ہم عصر شمار کی جاتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے ان سب تہذیبوں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وادی سندھ کے لوگوں کا مذہبی عقیدہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اس تہذیب کی کھدائی سے جو مہریں ملی ہیں، ان پر دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ مورتیوں کو پوجتے تھے، اپنے ہاتھ سے مٹی کے بت بناتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ لوگ درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ مختلف جانوروں کی پرستش بھی کی جاتی تھی، جن میں بیل، شیر اور ہاتھی وغیرہ شامل ہیں۔ وادی سندھ میں مردوں کو دفنایا بھی جاتا اور جلایا بھی جاتا تھا۔ وادی سندھ کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان کا رسم الخط بہت دلچسپ اور مشکل ہے۔ اس میں قریباً 400 علامات موجود تھیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین آج تک اس رسم الخط کو پڑھ نہیں سکے، اور جب تک کوئی ماہر ان تحریروں اور ان الفاظوں کو سمجھ نہیں سکتا، اس وقت تک اس تہذیب کے کئی گوشے چھپے رہیں گے۔ ان لوگوں کا رہن سہن، شہری منصوبہ بندی اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے۔ قدیم زمانے میں اس سے بہتر نکاسی آب کے انتظام والا شہر نہ تھا۔
گندے پانی کے نکاس کے لیے بالترتیب چھوٹی اور بڑی نالیاں بنائی گئی تھیں۔ چھوٹی نالیوں کو اینٹوں اور بڑی نالیوں کو پتھر کی بڑی سیلوں سے ڈانپ کر بڑی نالیوں سے ملا دیا جاتا تھا۔ اس طرح گندا پانی شہر سے باہر جاتا۔ وادی سندھ کی مہذب، پرامن اور ترقی یافتہ تہذیب وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی اس شاندار مقام تک پہنچی تھی۔ اس کا اثر ایک وسیع علاقے پر تھا، مگر 1500 قبل مسیح میں اچانک یہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے شہر اور دیہات زمین میں دفن ہو گئے۔ اس کا مذہب، آرٹ اور کلچر اچانک ختم ہو گیا۔ اس تہذیب کے زوال کے اسباب کے متعلق ماہرین آثار قدیمہ کے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا زوال اندرونی اور بیرونی عوامل کی وجہ سے ہوا۔ بعض ماہرین کے خیال کے مطابق یہ تہذیب قدرتی آفات جیسے زلزلے اور سیلاب وغیرہ سے ختم ہوئی۔ کچھ ماہرین نے وبائی امراض کے پھیلنے سے اس تہذیب کے اختتام کا اندازہ لگایا۔ کچھ کی رائے میں اس کی تباہی خشک سالی کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ دریاؤں کے راستہ بدلنے سے پانی کی فراہمی ختم ہو گئی اور یہ علاقہ بنجر ہو گیا۔ بعض ماہرین کے خیال میں اس تہذیب کی دوسری مصر تہذیبوں سے تجارت بالکل ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے آمدنی کا بڑا ذریعہ ختم ہو گیا اور لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں کو چلے گئے، مگر آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ لوگ آخر کہاں چلے گئے اور یہ تہذیب کس طرح ختم ہو گئی۔